رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ جو حضور کے ساتھی ہے، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں، محبتیں بانٹنے والے ہیں، رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کبھی تم ان کو دیکھو گے وہ رکوع کی حالت میں ملیں گے، کبھی ان کو دیکھو گے وہ سجود کی حالت میں ملیں گے۔ فرمایا فضلا من اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں، ورضوانا، تاکہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے۔ اب یہ آیت کریمہ بڑا پیارا جو ہے وہ اس میں شان نزول ہے، بڑا پیارا اس میں مواد ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کی شروعات میں اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، اللہ کا پیارا کون ہے؟ وہ فرمایا وہ کائنات میں محمد رسول اللہ، وہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہی اللہ کا پیارا ہے، یہی اللہ کا محبوب ہے، یہی اللہ کا یار ہے، یہی حبیب خدا ہے، یہی محبوب کبریا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ کی ذات ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اور پھر حضرت انوش علیہ السلام آئے اللہ کی پاک بارگاہ میں، انہوں نے بھی یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر یہی کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، آ کر یہی کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نوح نجیہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادریس صفی اللہ، یہ کہتے آتے ہیں، اور ہر دور میں ہر قوم جھٹلانے والی بھی موجود ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی بات بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات جو اللہ نے عطا کیے ہیں دکھاتے ہیں، اور پھر بھی قوم کہتی ہے ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو کہتی ہے قوم کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو بتا تو کیسا نبی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قوم کہتی ہے ہم نبی نہیں مانتے، ہم تجھے رسول نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی اندھا آ جائے تو آپ دم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ مادر ذات جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، حضرت عیسیٰ اس کو بینائی عطا کر دیتے ہیں، اور پھر بھی قوم کہتی ہے ہم رسول نہیں مانیں گے، ہم نبی نہیں مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو تیار کرتے ہیں اور پانی کی بشارت دیتے ہیں، لوگوں اللہ کو واحد مان لو، یکتا مان لو، خدا مان لو، اس کے طریقے پر آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو یہ عذاب تم پر آنے والا ہے۔ قوم کہتی ہے ٹھیک ہے تیری باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن ہم تجھے نبی، تجھے رسول نہیں مانتے۔ یہ سارے پیغمبر اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ ہمیں رسول نہیں مانتے، یہ ہمیں نبی نہیں مانتے، اب ہم کیا کریں؟ کریم خدا فرماتا ہے اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، سنو میں نے تمہیں جو معجزات عطا کیے ہیں، طاقتیں عطا کی ہے، حضرت صالح علیہ السلام جیسے نبی ہوں، یا داؤد علیہ السلام جیسے نبی ہوں، یا سلیمان پیغمبر ہوں،
فرمایا ساروں کو جو میں نے تمہیں طاقتیں عطا کی ہیں، معجزات عطا کیے ہیں، وہ قوم کو دکھاؤ، قوم کو بتلاؤ کہ ہم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ جب تیرے میرے نبی لجپال نبی کی باری آتی ہے، جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، جب عبداللہ کے بیٹے کی باری آتی ہے، جب آمنہ کے چاند کی باری آتی ہے، جب تیرے میرے لجپال نبی کی باری آتی ہے، جب اللہ کے حبیب کی باری آتی ہے، جب محبوب خدا کی باری آتی ہے، جب مکی و مدنی امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ تجھے جو کہہ رہے ہیں ہم نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، محبوب غم نہ کر، میں خدا ہو کر اعلان کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ، اے محمد تو ہی تو میرا رسول ہے، اے محمد تو ہی تو میرا رسول ہے۔ اور ایک اور مقام پر محبوب علیہ السلام کے بارے میں جب لوگوں نے باتیں کی، کہا ہم نبی نہیں مانتے، ہم رسول نہیں مانتے، تو اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام نے ابھی وہ جگہ چھوڑی نہیں ہے، ابھی وہیں پر موجود ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، فرمایا یاسین کی قسم ہے، والقرآن الحکیم، اور اس قرآن کی قسم ہے جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب پیغمبر تو ہی تو میرا رسول ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کو، ان جاہلوں کی باتوں پر محبوب نہ جائے، ان رشتہ داروں کی باتوں پر نہ جانا، پریشان نہ ہونا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک یہ سارا قانون یہی تھا کہ جس کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، معجزہ عطا فرمایا ہے، اگر اس کی قوم جھٹلائے اسے، وہ اپنی طاقت، اپنا معجزہ دکھا کر خود منوائے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور میرا محبوب تو بولے ہی نہیں، اگر تو زبان پر ابھی تو بات بھی نہ لائے، اگر کوئی تیری طرف انگلی اٹھائے اور کوئی زبان درازی کرے تو اے محبوب محمد میں خدا ہوں نا، میں قرآن کی قسمیں اٹھا کر کہوں، میں قرآن کی قسمیں اٹھا کر میں کہوں اے محبوب تو ہی میرا رسول ہے، اے محبوب تو ہی میرا نبی ہے، اے محبوب تو ہی میرا محمد ہے، اے حبیب تو ہی میرا حبیب ہے، اے محبوب تو ہی میرا خلیل ہے، اے محبوب تو ہی میرا کلیم ہے، اے محبوب تو ہی میرا جلیل ہے، اے محبوب تو ہی میرا صفی ہے، اے محبوب تو ہی میرا نجی ہے، اے محبوب تو کیا قول لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہتا جا، میں محمد الرسول اللہ کہتا جاؤں گا۔ اور اس لیے اس آیت کریمہ میں جو ہمارا موضوع ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان، عظمت اور مقام کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان سے محبت کرنے والے اور ان سے پیار کرنے والے اور ان سے عشق کرنے والے اور ان کی قربت میں رہنے والے اور ان کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں رکھنے والے، ان کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کو لینے والے، ان کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کو چلانے والے، ان کے حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، ان کے حکم پر اپنے مال کو قربان کرنے والے، ان کی یاد میں تڑپنے مچلنے والے، ان کی محبت میں زندگی کو بسر کرنے والے، ان کے حکم پر راتوں کو نیند کو قربان کرنے والے۔ فرمایا والذین معہ، سارے صحابہ تھے، فرمایا پر سب سے زیادہ جو حضور کی قربت میں رہنے والے تھے، جو حضور سے محبت کرنے والے تھے، جو حضور سے عشق کرنے والے تھے، جو حضور پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے، جو حضور پر اپنے مال کو قربان کرنے والے تھے، فرمایا وہ فقط حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے یار، ان قریب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہجرت کا حکم عطا فرمائے گا، تو تیار رہنا، تو نے میرے ساتھ چلنا ہے۔
تو وقت جب آ جاتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو سلاتے ہیں. آپ جو ہے وہ خود تشریف لے جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے دروازے پر. ابھی جا کر دروازے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہی ہے. راوی بتاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دروازہ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا یار، آپ کا خادم حاضر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، تبسم فرمایا، فرمایا صدیق اس قدر ایکٹیو، اس قدر دروازے پر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ صدیق تیار رہنا، کسی رات بھی اللہ ہجرت کا حکم عطا فرما دے تو پھر ہم نے ہجرت کے لیے اکٹھے جانا ہے. یا رسول اللہ بس آپ کا وہ فرمان آیا ہے، میں اس رات سے اپنے بستر پر سویا نہیں ہوں، اسی دروازے کے اندر چوکھٹ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. خبریں کس رات میرا محبوب محمد آ جائے اور میں اس محبوب محمد کے ساتھ چلتا جاؤں، کہ کہیں میرے محبوب کو دیر نہ ہو جائے، کہیں وہ یہاں پر رہ کر ٹھہر کر کہیں بلاتے نہ رہیں، کہیں مجھے جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں دیر سے اٹھوں اور محبوب محمد انتظار کرتے رہے. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ غار فرمایا اس قدر بڑی، جن کو اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ 2.5-3 گھنٹے جاتے ہوئے لگے، 2.5-3 گھنٹے اوپر سے اترتے ہوئے لگے، لیکن وہ قربان جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان پر کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور اتنی مسافت کرتے کرتے اس غار تک جا پہنچتے ہیں جس غار میں جو ہے وہ اتنا پرانا سانپ موجود ہے اور جو حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترستا تڑپتا رہا. تو قربان جائیں صدیق کی ذات پر جنہوں نے امام الانبیاء نبوت کے شہنشاہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور اس غار تک لے گئے ہیں اور پھر اس غار میں خود لیٹ کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر اس غار کے سوراخوں کو بند کیا ہے، جو باقی بچے ہیں اپنی ایڑیوں کو اس میں رکھا ہے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تشریف لے آئیے. تو حضور اس غار میں جب تشریف لے جاتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں حضور اپنا سر انور مبارک رکھتے ہیں اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل دیکھو یہ منظر دیکھو کہ یہ میرا صدیق ہے، یہ میرا یار حبیب ہے اور صدیق کی گود میں میرا یار حبیب لیٹا ہے، تو لہذا جاؤ یہ میرا پیغام بھی لے جاؤ، میرا سلام بھی لے جاؤ اور یہ میرا قرآن بھی لے جاؤ. 3 دن 3 راتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس غار میں رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کا سر انور مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رہا ہے اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا رہا ہے. یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا چلنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا اور جن کو لقب بھی صدیق کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں سب سے پہلے جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں کہا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے ہیں اس میں بڑے بڑے پیارے نبی آئے ہیں، بڑے بڑے حسین نبی آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کا حسن اتنا حسن تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیتا اس کی بھوک مٹ جاتی تھی.
جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا اس کی پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ حسن اتنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں حضرت زلیخا وہ گرفتار ہوئی۔ جب عورتوں نے مذاق طنز کیا، اس نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح نا، جو حسن والا ہے ذرا اس حسن کو دیکھو تو صحیح۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں پکڑا دی گئی ان کو، تو ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں تو وہ عورتیں، مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو جیسے تکتی ہیں تو اس طرح تکتے رہ جاتی ہے کہ چھریاں چلتی ہیں، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، ہاتھ کٹتے ہیں، خون بہ رہا ہے، تکلیف نہیں محسوس ہو رہی، زبان کے اوپر جاری ہے قلنا حاشا للہ، کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے۔ پر انہوں نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا جسم اس قدر لاغر ہو گیا اللہ کے امتحان کی وجہ سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا، اپنی بارگاہ میں انہیں عنایت عطا فرمائی، فرمایا ایک چشمہ جو ہے وہ پانی کا میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، ایک گرم ہے، اے میرے پیارے ایوب ایک میں نہا لو اور ایک کو پی لو اور پھر جوانی لوٹ آ جائے گی۔ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ انعام ملا، پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے تخت نشین ہوئے، اور وہ بھائی 11 کے 11 آ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جو خواب دیکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے وہ وقت دیا، بادشاہت ملی، اور وہ 11 بھائی آگے سجدہ ریز ہیں، اور باپ اور ماں چاند اور سورج کی مانند آگے سجدہ ریز ہیں، پر انہوں نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ یہی کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو 40 سال تک روتے رہے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں سفید ہو گئی، پر جب 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پہنچتا ہے، وہ قمیض پہنچتی ہے، وہ نبوت کی جھلک پہنچتی ہے، وہ آنکھوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے، پر زبان سے یہ ہوتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ 70 آدمی میرے ساتھ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تیری آواز اتنی پیاری ہے، تیرے سے کلام کرتا ہوں، لطف اندوز ہوتا ہوں، اللہ اپنا دیدار تو کروا۔ کریم خدا فرماتا ہے لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ دکھا دے تجھے۔ فرمایا یہ اس پہاڑ کے اوپر میرے نور کی تجلی ظاہر ہوگی، بس تو نے اس کو دیکھنا ہے۔ جیسے نور کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، وہ 70 یا 40 آدمی وہ بھی بے ہوش، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب 2 دن یا 3 دن کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے تو زبان کے اوپر کیا ہوتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں آتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کو چھوڑتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، جنت میں جا کر رہتے ہیں، لیکن زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح چلتے جائیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا، آگ کو بھڑکا دیا اور آگ کو جلا کر اس قدر جو ہے وہ بڑا کر دیا، فرمایا آسمان کی بلندی سے اگر کوئی پرندہ جا رہا ہوتا تو اس آگ کی تپش کے ساتھ وہ جل جاتا، وہ بھن جاتا۔ فرمایا پر ابراہیم اس میں سکون کر رہے ہیں،
جبریل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، اسرائیل آتے ہیں کہ اے ابراہیم آپ خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، چاہے تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے جبریل نہیں، مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، اے ملک الموت مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، اے میکائیل مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، اے اسرافیل مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، جو میرا یار ہے جس نے مجھے خلیل بنایا ہے وہی دیکھ رہا ہے، اگر میرا یار اس رضا میں راضی ہے تو میں اس خدا کی اس رضا پر بھی راضی ہوں۔ تو اس آگ کو پھر اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، اس قدر ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، اس قدر گرم نہ ہونا کہ میرے ابراہیم جو ہے وہ اس میں گھٹن محسوس کرے، سلامتی والی بن جانا۔ تو پر حضرت ابراہیم اس آگ میں بھی جو کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ایک تیرے میرے لجپال نبی کی ذات ہے۔ امام الانبیاء کو جب طائف کی وادی میں پتھر مارے جاتے ہیں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لے آتے ہیں اس غم زدہ حالت میں، فرشتے اس وقت بھی ایسے آتے ہیں مدد کے لیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس وادی کو پیس کے ہم رکھ دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس طائف کو ہم آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھا کر واپس زمین پر پلٹ دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے اوپر آسمانوں سے پتھر برسا سکتے ہیں، پر تیرے میرے لجپال نبی نے منع فرمایا۔ ادھر سے خدا نے فرمایا اے جبریل جا میرے محبوب کو عرشوں پر لا، میرے محبوب کو عرشوں پر لا۔ جب محبوب خدا عرشوں پر جاتے ہیں، جبریل پیچھے، میکائیل پیچھے، اسرافیل پیچھے، ملک الموت پیچھے، ہر فرشتہ، ہر حور عین پیچھے رہ جاتی ہے، ہر مخلوقات پیچھے رہ جاتی ہے۔ تیرا میرا لجپال نبی جب اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام سے خدا فرماتا ہے وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا قَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اے میرا محبوب محمد اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ اے میرا محبوب محمد آج تو میں خدا کو دیکھ اور میں خدا اپنے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اے حبیب آج تو مجھے دیکھ اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے سے باتیں کر۔ جب حضور واپس تشریف لے آتے ہیں، معراج سے واپس آتے ہیں، معراج سے واپس آ کر تیرا میرا لجپال نبی اعلان فرماتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیونکہ حضور کو کسی نبی نے نہیں دیکھا، جبریل نے نہیں دیکھا، کوئی فرشتوں نے نہیں دیکھا۔ جبریل فرشتوں کا سردار ہے پر حضور کو نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک یہی تھا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، وہی خدا ہے۔ محبوب علیہ السلام بھی فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ نے دیدار کروایا، جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب حضور نے یہ گواہی دی معراج کے بعد، جب حضور نے یہ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد انکا محمدن، میں تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ آپ فرما رہے ہیں۔ اللہ کریے اشہد اللہ الہ الا اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کا جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا ہے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محبوب محمد
آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہی حق ہے، وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ جو کائنات کا بولے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، فرمایا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کو دیکھا ہے، تو یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے لیے یہ فرمایا تو تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الصِّدِّيقُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے صدیق تو سچا ہے، اے ابوبکر تو صدیق ہے۔ یہاں پر حضور نے پھر گواہی دی، حضور نے یہاں پر لقب عطا فرمایا حضرت صدیق اکبر کو۔ حضرت صدیق اکبر کا لقب یہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ جب حضور خدا کی گواہی دیتے ہیں، ابوبکر صدیق حضور کی گواہی دیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں پھر لوگوں یاد رکھ لو جب میں نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو لوگ اس کو جھٹلانے لگے، لوگ کہنے لگے، ابو جہل بدبخت بھی کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے وقت اتنا سفر، اور پھر آسمانوں میں کوئی دروازہ نہیں ہے، ساتوں آسمان بھی گزر گئے، اور پھر اس کے اوپر کوئی سواری جانے والی نہیں ہے، پھر اس کو سدرۃ المنتہا کو بھی چھوڑ دیا گیا اور رف کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرش معلیٰ پر، اور پھر تھوڑا سا وقت بھی نہیں بلکہ 18,000 سال کا عرصہ اللہ کے ہاں بتایا۔ وہ کس نے؟ محبوب علیہ السلام نے۔ جب ساروں نے کہا، جو ہے وہ ابو جہل نے کہا، دیگر نے کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، جو میرے محبوب نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا جو تصدیق کرنے والا ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ یہ صدیق وہ ہیں پھر جن کو مقام یہ حاصل ہوا ہے کہ یہ اپنی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے عقد میں دیا ہے، اور پھر یہ بھی مقام ملا جب حضور علیہ السلام وصال مبارک فرمانے لگے، جس وجہ سے ہوا وہ تھا ایک عورت کے گھر مہمان نوازی تھی، حضور علیہ السلام کو اس کھانے میں زہر دیا گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے وہ لقمہ اٹھایا یا اس جانور کا وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، جب قریب کیا تو اس نے بول کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نہ کھائیں کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس عورت کا دل رکھنے کے لیے تاکہ اسے یہ نہ ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور میرے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور کیونکہ وہ نام نہاد کلمہ گو تھی کہ پتہ چلے کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوں، دراصل وہ اس کا عقیدہ چھپا ہوا تھا، حضور تو جانتے تھے، پر حضور علیہ السلام نے تناول فرمایا۔ کچھ عرصے بعد وہ بیماری وہ ظاہر جو ہے وہ اثر انداز ہوئی اور حضور علیہ السلام میں شدت کر گئی، اور حضور علیہ السلام کا وصال مبارک اس ظاہر کا اثر کی وجہ سے ہوا۔ تو یہی مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آپ بھی دل جوئی کے لیے جب کسی کے گھر کھانا کھاتے ہیں تو اس میں زہر ملایا جاتا ہے، آپ بھی اسی زہر کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار رہے، اور پھر اس دنیا فانی سے آپ نے پردہ کیا، اور پھر حضور علیہ السلام کو جس چارپائی کے اوپر اٹھایا گیا ہے اسی چارپائی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لٹایا گیا، اور جس طرح حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے کے لیے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصال مبارک بھی پیر کے دن سوموار کے دن ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا وصال مبارک بھی سوموار کے دن پیر کے دن ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی 63 سال عمر مبارک ظاہری جو ہے وہ کرتے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ابوبکر صدیق کی بھی ظاہری عمر 63 برس ہوتی ہے۔ اور پھر جس جگہ پر ریاض الجنہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور علیہ السلام کو آرام کرنے کے لیے
اس جگہ کو پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو 22 جمادی الثانی اسی دن جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ابوبکر صدیق کو آپ کو لے جایا جاتا ہے اسی جگہ پر، اور حجرے شریف کے باہر رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق آپ وصیت کرتے ہیں، اے علی جانا اور میری میت کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور کہہ دینا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کی قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔ فرمایا گیا کہ جب حضور علیہ السلام کے یار ابوبکر صدیق کے جنازے مبارک کو، میت مبارک کو آپ کو جب اس روضہ رسول کے سامنے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، فرمایا اندر سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب کے ساتھ جلدی ملا دو، اور دروازہ اندر سے کھل جاتا ہے۔ فرمایا کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں، کوئی آواز دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اپنا زندگی کا ہر لمحہ حضور کی یاد میں، حضور کی محبت میں گزارا۔ پھر حضور نے یہ قرب عطا کیا کہ غار میں بھی ساتھ ہیں اور مزار میں بھی ساتھ ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق یہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن جب میرا امتی پریشان ہو کر آئے گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب میرا امتی آئے گا پیاسا ہوگا، پانی کہیں سے میسر نہ ہوگا، اے صدیق جس طرح تو غار میں میرے ساتھ ہے، ہر لمحے میرے ساتھ ہیں، مزار میں بھی میرے ساتھ ہوگا، تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جب میں پانی پلا رہا ہوں گا اس وقت بھی اے ابوبکر صدیق تو میرے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کریم خدا ان پاکوں کے صدقے ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔